ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو تراویح کے اندر ہم نے سورہ آل عمران کو مکمل کیا، یہ سورہ بقرہ کے ساتھ جڑی ہوئی صورت ہے، اور اس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اسم اعظم کو بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اسم اعظم کو تلاش کرتے ہیں تو قرآن پاک کی اس آیت کے اندر تلاش کریں۔ اور پھر 3 صورتوں کا ذکر کیا، 3 صورتوں میں ایک لفظ جو ہے وہ کامن آ رہا ہے جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورہ آل عمران اور بقرہ کو جوڑ کے پڑھا جاتا ہے، یہ 2 نور کہلاتے ہیں، اور اس لیے دونوں کا شان نزول، دونوں کے اندر جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا احوال، قصے اور جو موضوع ہے وہ سب ایک ہے۔ جیسے فلق اور ناس کا جوڑا ہے، صورتوں میں جوڑے ہیں، فلق اور ناس کا جوڑا ہے، اور انفال اور توبہ کا جوڑا اللہ نے بنایا، احکام ایک جیسے ہیں۔ بقرہ اور آل عمران کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنا دیا۔ اب یہ آپ دیکھیے اس کے آغاز میں آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جو اس کو 100 مرتبہ پڑھ کے دعا کرے گا اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، اور اللہ اس کی دعا کو قبولیت عطا فرما دے گا۔ جو اپنی دعا میں ایک بار یہ پڑھ لے گا، دعا کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھ کے دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو تکمیل کے درجے تک پہنچا دے گا اور ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ یہ حاجات کو پورا کرنے کا تیر بہدف ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ دیکھیے اس کے اندر ایک دعا ایسی بیان کی ہے آغاز میں، پہلے رکوع میں، جو اس کو کثرت سے پڑھے گا اسے موت ایمان پر آئے گی۔ وہ دعا ایمان والوں کو سکھائی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے آج دنیا میں ایک شعبے چلتے ہیں اور شعبے بڑے ہیں، لیکن آپ کو پہلے اس سے ایک چیز کہ قرض آدمی پہ آ جائے، بہت زیادہ قرض آ جائے، اب قرض اترتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے 3 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت بیان فرمائی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء انک علی کل شیء قدیر۔ اس کو روزانہ جو 33 بار پڑھے گا اللہ اس سے قرض پہاڑوں جیسا بھی زائل کر دے گا، اتروا دے گا۔ جس کو ڈاؤن کر دیا ہے، ذلیل کیا جاتا ہو، جس کو کوئی عزت نہ ہو سسرال میں، جیسے عورتوں کو یا مردوں کو ایسے معاشرے میں، تو وہ روزانہ یہ آیت پڑھیں، اسی کا حصہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ 70 بار پڑھ کے 2 جملے کو دعا کریں، اللہ انہیں معاشرے میں عزت والا بنا دے گا۔ اب آپ دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں ایک شعبدہ بازی بہت زیادہ ہے۔ لوگ جو ہے کرتب دکھاتے ہیں اور میجک کو دکھا کر، نظر بندی کو دکھا کر اپنی ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ قرآن میں ایک ولیہ کا ذکر ہے جنہیں حضرت مریم کہا جاتا ہے۔ حضرت مریم کو گود لیا تھا حضرت زکریا پیغمبر نے، اور بیت المقدس کے اندر ایک حجرے میں محراب بولتے ہیں، جیسے یہ محراب ہے اس طرح اندر ایک کمرہ تھا اسے محراب بولا جاتا ہے۔ تو محراب میں بند ہو گئی تھی وہ، اور وہاں ہر وقت محو عبادت رہتی تھی۔ وہ عبادت کرتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ دیگر لوگ ان کو دیکھ نہیں پاتے تھے، پردے میں رہتی تھیں۔ خالو ان کے تھے حضرت زکریا پیغمبر، تو وہ خالو بوڑھے تھے، 90 سال سے زائد عمر تھی، اور وہ آتے تھے اور آ کر ان کی کفالت کرتے تھے۔ بیٹی بنایا ہوا تھا تو وہ آئے، دیکھا بچی ہے 14-15 سال کی حضرت مریم، اور ان کے پاس پھل بے موسمی پڑے ہیں، جیسے آپ کو دسمبر کے مہینے میں آم نظر آ جائیں تو آپ ایک دم حیران ہوں گے نا یہاں پر آم دیکھ کر۔ آج تو سٹور کا زمانہ ہے، لیکن وہ تازہ پھل تھے، سٹوری نہیں تھے۔ تو اس لیے وجد عندہا رزقا یا مریم انا لکی ھذا۔ اب انہوں نے کہا اے مریم یہ کیا ہے، انا لکی ھذا، قالت هو من عند اللہ۔ یہ نہیں کہا میری کرامت ہے، یہ میں نے کرامت کی ہے، یہ میرے وجہ سے ہوا ہے، یہ میں نے یوں کیا، جنات نے لا کے دے دیا، میں نے یوں کیا، یہ پھل آ گئے۔ کوئی کرامت بیان کیا آپ نے؟ قرآن میں کیا ہے، وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، آگے سے کیا کہا، قالت من عند اللہ، یہ کس نے دیا ہے، اللہ نے۔ ان اللہ، پھر یہ نہیں کہا کہ میں خاص ہوں، ان اللہ یرزق من یشاء، اللہ جس کو چاہے رزق دے سکتا ہے۔ جو بھی اللہ سے تعلق جوڑے گا، آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے کوئی ٹھیک ہو گیا، تشہیر،
یہ جی دیکھو میرے ہاتھ سے یہ مریض ٹھیک ہو گیا، یہ کینسر کا مریض تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ سارے ڈرامے ہیں، جھوٹ ہے۔ ولی اپنے منہ سے دعویٰ نہیں کرتا، جیسے حضرت مریم علیہ السلام ہیں، نہیں دعویٰ کیا، نبیہ نہیں ہیں، ولیہ ہیں، تو اسی وقت دماغ کھٹکا زکریا پیغمبر کا، جو میں موسمی پھل اسے دے سکتا ہے، مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ بچہ ہی نہیں ہے، رو رو کے نہ دینے پہ آئے تو نبی کو نہ دے، اور دینے پہ آ جائے تو نبی کو دے دے۔ نبی نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا نا۔ تو ہنالک دعا زکریا قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ میں تجھ سے اولاد مانگتا ہوں، چونکہ سننے والا کون ہے؟ انک انت السمیع الدعاء۔ اب اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو بیٹا دیں گے۔ فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، اب وہ نماز میں تھے، فرشتے نے آ کر آواز لگائی زکریا اللہ آپ کو بیٹا دے گا۔ انہوں نے کہا مجھے بیٹا کیسے ہوگا کہ میں جو ہے بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں میری بالکل بسیدہ ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ دے گا آپ کو، چونکہ آپ نے مانگا اللہ سے ہے۔ نشانی ہے کہ 3 دن جو ہے آپ کسی سے بات نہیں کریں گے، آپ خاموش رہیں گے۔ فسبح بحمد ربک، اور آپ جو ہے صبح و شام اللہ کا استغفار کریں، صبح و شام اللہ کا ذکر کریں۔ یہ جو ہنالک دعا زکریا، یہ جو زکریا علیہ السلام کی پوری دعا ہے نا، جو روزانہ صبح و شام اس کو 40 بار پڑھے گا، اولاد نہ ہو اللہ اسے اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اولاد نورینہ بھی دے گا، اولاد نر مادہ دونوں دے گا۔ یہ دعا میں تاثیر ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے پھر بیٹا دیا۔ انہوں نے کہا بیٹا کیسے ہوگا، میرے تو کسی نے چھوا نہیں۔ کہا اللہ دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اکمہ اور ابرس، نبینا اور برس کے مریض کو دم کرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ پھر آیتیں اس کے اندر جو ہے مباہلہ ہے کہ حضور کے پاس نجران کے عیسائی آئے، آ کر کہنے لگے کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ مباہلہ کریں۔ حضور اپنی چادر کے اندر حضرت حسن حسین اور حضرت علی حضرت فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر آئے، اور آپ فرمایا ہا اولائی اہل البیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یعنی یہ اہل بیت یہاں عیسائیت کی وجہ سے بنے۔ قل ان کان آبا، یہاں جو فرمایا کہ ابناؤنا و ابناؤکم، اور پھر فرمایا آپ اپنے بچے لے آئیں، ہم اپنے بچے لے آتے ہیں، وانفسنا وانفسکم، اور پھر ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ ہم یہ جملہ کہتے ہیں حضور نے اہل بیت میں حضرت حسن حسین علی فاطمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یوں چادر میں لپیٹ کے لایا، گویا کہ یہ اہل بیت بیویاں تو تھی لیکن ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا۔ تو ہمیں ان کی شان کو بیان کرنا چاہیے۔ ابھی 3 رمضان المبارک کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے آپ کی ولادت کا دن بھی ہے، ولادت کا دن ہے، لیکن آج آپ دیکھیے کہیں کسی جگہ جہاں ہم دیگر صحابہ کی شان کو بیان کرتے ہیں، ولادت اور وفات کو بیان کرتے ہیں، وہاں سیدہ کائنات حضور علیہ السلام کے لخت جگر گوشہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جگر گوشہ ہیں، ان کا ذکر بھی تو ہمیں کرنا چاہیے کہ حضرت فاطمہ کی یہ ولادت کا دن ہے، ہمیں اس دن آپ کی شان کو بیان کرنا چاہیے، عظمت کو بیان کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں تھوڑی سی اس بات میں کمزوری ہے کہ ہم دیگر کا جہاں تذکرہ زیادہ کرتے ہیں ان کا تھوڑا کم کریں۔ وہ لوگ جو اہل باطل ہیں وہ صرف ان کا ذکر کرتے ہیں، حضرت عمر ابو بکر کا نہیں کرتے، وہ تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو الحمدللہ ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے آیات بہت سی نازل فرمائی ہیں اور بڑی شان والی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی یہ جو سورہ آل عمران کی آخری رکوع ہے، یہ نبی علیہ السلام تہجد میں اٹھتے تھے تو آپ یوں آسمان کی طرف دیکھ کے یہ آخری رکوع کا آدھا حصہ جو دعاؤں پر ہے یہ پڑھا کرتے تھے۔ جو آدمی تہجد کو اٹھے اور یا رات کے ٹائم اندھیرے میں آسمان کو دیکھ کر عشاء کے بعد بھی چاہے یہ رکوع کی دعائیں پڑھ لے، اللہ اسے کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں کرے گا، کبھی اللہ اسے ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، اللہ اسے باطل کے ساتھ نہیں جوڑے گا، اللہ اسے رزق کی کمی نہیں کرے گا، غربت و افلاس نہیں دے گا، اللہ اسے ایمان پر موت دے گا، اللہ اسے ذلیل نہیں کرے گا۔ ولا
تخزنا، یہاں جو لفظ بولا دعا کے اندر، اے اللہ مجھے ذلیل نہ کرنا، یہ حضور کی خاص دعائیں ہیں، یہ سورہ آل عمران کے آخر میں ہیں، ان کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اور آخری آیت جو ہے سورہ آل عمران کی، جب بچہ بہت روتا ہو، ڈرتا ہو، یا اس کو جو ہے کوئی بیماری لگ گئی ہو، اس کو 11 مرتبہ اس پہ دم کریں، 3 دن یہ عمل کریں، اللہ اس سے اثرات شیطانی اور بیماری کو ختم کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔